شاہی، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، سب کے دلوں میں ہوگی زندہ کربلا، گھر گھر ہوگا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یومنا ھذا الی لقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ خداوند عالم اپنی کتاب ہدایت میں انسانوں کے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ افراد ہیں جو ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے، بلکہ وہ اسے اچھا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ 2 تقریروں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم کی ہدایت کے بغیر، اس کے سمجھائے بغیر یہ سمجھ سکے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون سی چیز اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے، کون سی چیز اسے ناکام کر سکتی ہے، کس چیز میں اس کا فائدہ ہے، کس چیز میں اس کا نقصان ہے۔ گزشتہ 2 تقریروں سے یہ بات اپنی جگہ پہ ثابت ہو چکی کہ یہ سمجھنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ خدا جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھا ہے، خدا جس چیز کو برا کہے وہی برا ہے۔ عزیزو، ایک سوال اس موقع پر یہ آ کر کے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو ہم نے مان لیا کہ ہم تنے تنہا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، لیکن کیسے ہمیں پتہ چلے کہ خدا نے کس چیز کو اچھا کہا ہے، برا کس چیز کو کہا ہے؟ ہم سے خدا براہ راست گفتگو تو کرتا نہیں ہے، ہم براہ راست خدا کو دیکھ تو پاتے نہیں ہیں، کوئی اس کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے، کوئی اس کا فیکس نہیں ہے کہ ہم اسے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، اسے فیکس کر کے معلوم کر لیں کہ خدایا یہ بتا دے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ عموماً جواب میں یہی کہہ دیا جاتا ہے خدا تو نہیں آتا ہے، خدا اپنے ہادی بھیجتا ہے، اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن انسان حیران رہ جاتا ہے اس وقت جب اسے ہادیوں کے بھیڑ نظر آتی ہے، ایک ایسا لشکر نظر آتا ہے جسے دیکھیے مدعی ہے اس بات کا کہ خدا نے ہمیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہی ہے جسے خدا نے بھیجا ہے، اگر تم اس پر چلو گے یعنی خدا کے بتائے ہوئے احکام پہ چل رہے ہو،
اور مذہب بھی اگر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے ملتے تو کوئی مشکل نہ تھی. ایک دوسرے کے نقیض ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں، وہ کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں. اب ہم انتخاب کسے کریں؟ ہم ایک مشکل کو حل کرنے چلے تھے، 10ویں مشکل کے شکار ہو کر گئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یقیناً اعتراض بجا ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ مذاہب کی ایک بھیڑ ہے. کسے انتخاب کریں؟ کس آنے والے کو سچا مانیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے؟ عزیزو، خداوند عالم کو بھی انسان کی فطرت کا پتہ ہے. وہی خالق ہے نا، فطرت تو اسی نے دی ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات ابھریں گے، اور بجا ہے سوال، جائز ہے سوال. خداوند عالم نے اسی لیے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، مذہب کی دنیا میں جب قدم رکھنا، جب کسی کو خدا ماننا، جب کسی کو نبی ماننا، جب کسی کو امام ماننا، بقیہ تمام چیزوں میں تو تقلید کو ہم مان لیں گے، لیکن اصول دین میں تقلید کا کوئی دخل نہیں ہے. یقینی طور پر جب تک دلیل آپ کے پاس نہ آ جائے، جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک عقل قبول نہ کر لے کسی کی حقانیت کو، اس وقت تک نہ ماننا. صرف یہ کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے باپ شیعہ تھے، ہماری ماں شیعہ تھی، ہمارے دادا دادی شیعہ تھے، شیعہ خاندان میں آئے ہیں اس لیے شیعہ ہو گئے ہیں، سنی فیملی میں پیدا ہوئے اس لیے سنی ہو گئے ہیں، یہودی شہر میں پیدا ہوئے اس لیے یہودی ہو گئے ہیں، عیسائی ماحول میں آنکھیں کھولی اس لیے عیسائی ہو گئے ہیں. نہیں، نہ یہ عیسائیت قبول ہے، نہ یہ یہودیت قبول ہے، نہ یہ اسلام قبول ہے، نہ یہ سنیت قبول ہے، نہ یہ شیعیت قبول ہے. جب تک مذہب کے ساتھ ساتھ عقل پسند دلائل نہ پائے جائیں، اس وقت تک ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو خدا نے کہا، جب کوئی شخص آ کر کے یہ کہے میں خدا کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، خدا نے مجھے منصبدار بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے وہ احکام دے کر کے بھیجے ہیں جس میں تمہارے لیے خیر اور شر کا ذخیرہ موجود ہے، جائز اور ناجائز کے احکام موجود ہیں، اس سے سب سے پہلے دلیل مانگو. دلیل مانگو کہ پہلے تم اپنی صداقت کو ثابت کر لو، اس کے بعد اپنا پیغام ہمارے سامنے تک پیش کرنا. پیغام بعد میں سنیں گے، صداقت کو پہلے پیش کرو، صداقت کو پہلے پیش کرو. خداوند عالم نے جو دلیل اپنے نبیوں کو دے کر کے بھیجی ہے، اس دلیل کا نام قرآن میں کبھی بینہ رکھا گیا ہے، کبھی معجزے کے ذریعے سے ہم اسے یاد کرتے ہیں. بینہ اور معجزہ، لہذا جتنے بھی انبیاء آئے، خدا کا عام اعلان ہے کسی کو بھی نبی نہ ماننا جب تک اسے بینہ نہ مان لینا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جتنے بھی ہمارے رسول آئے ہیں، جنہیں ہم نے بھیجا ہے، جنہیں ہم نے نہیں بھیجا اور دعویٰ کر بیٹھے، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لقد ارسلنا رسولنا، جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کو ہم نے دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے. بغیر دلیل کے ہم نے انہیں بھیجا ہی نہیں ہے. ہمارا مزاج ہی وہ نہیں ہے کسی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لو. بینہ کیا چیز ہے، معجزہ کیا چیز ہے؟ عموماً لفظ معجزہ سے ہمارے ذہن بہت آشنا ہیں، لیکن تھوڑی سی تحریف کے ساتھ، تھوڑی سی تحریف کے ساتھ. دیکھیے، دو لفظیں ہیں، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت. کرامت اور معجزہ دونوں الگ الگ لفظیں ہیں جو آج ہمارے ہاں مخلوط ہو گئی ہیں. کرامت ہر غیر معمولی کام کرامت کے زمرے میں آ سکتا ہے، لیکن ہر کرامت معجزہ نہیں ہے. معجزے کی اگر تعریف کرنا چاہیں گے، چند لفظوں میں میں پہلے اس کی تعریف بیان کر دوں تاکہ جو دلیلیں بعد میں دوں گا اسے سمجھنے میں آسانی رہے. معجزہ الہی منصب کا دعوے دار، لفظوں پہ خوب غور کیجئے، یہ ساری لفظیں تعریف میں مؤثر ہیں. الہی منصب کا دعوے دار،
یعنی جو آ کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے امام بنا کر کے بھیجا ہے، دعویٰ یہ ہو کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، ایسے منصب کا دعوے دار اپنے دعوے کے ثبوت میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کر دکھائے کہ اس جیسا عمل دوسرے انسان انجام دینے سے عاجز ہوں، اس جیسا عمل۔ دیکھیے، انسان جب کوئی ایک کام کرتا ہے تو دوسرا انسان ویسا یا اس سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ کل جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تھا، جس وقت ایجاد ہوا تھا، جو شخص بھی دیکھتا تھا بڑے تعجب سے دیکھتا تھا، اور شاید چونکہ اس وقت یہ چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی، کسی نے جن سمجھا ہوگا، کسی نے بھوت سمجھا ہوگا، کم رہے ہوں گے جنہوں نے اس کو سائنسی ترقی سے تعبیر کیا ہو، لیکن اپنے زمانے میں وہ حیرت انگیز ضرور تھا، لیکن بعد والوں نے اس سے اچھا بنا کر کے پیش کر دیا۔ جس وقت ہوائی جہاز بنا تھا، ابتدائی مرحلے میں بڑے تعجب کی چیز تھی، لیکن بعد والوں نے اس سے اچھا بنا کر کے پیش کیا۔ آپ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں اس کو سوچتے جائیے اپنے ذہن میں، جو چیز ایک انسان نے بنائی دوسرا انسان ویسا ہی بہتر بنا کر کے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں وہی صلاحیتیں دوسرے انسانوں کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو کام خدا مخصوص کر لے اپنے سے، خدا اگر کئی ہوتے تو اس فعل کا جواب اور نظیر ممکن ہے، کیونکہ جو صلاحیتیں اس خدا کے پاس وہی صلاحیتیں دوسرے خداؤں کے پاس بھی، لیکن خدا ایک، اس کا مثیل نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں، نظیر نہیں، بدیل نہیں، لہذا اس جیسا کام کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اب یہ آنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور ثبوت کے طور پر یہ طاقت اور صلاحیت ہمیں خدا نے دی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس بات کا کہ خدا نے نہیں دی ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ذاتی کاوش ہے، تو ایسے ہی تم بھی کر کے دکھا دو، کیونکہ جو کام میں بحیثیت بشر کر سکتا ہوں، بحیثیت انسان کر سکتا ہوں، وہی کام تمہیں بھی پیش کر دینا چاہیے۔ اگر جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ اس کا جواب پیش نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل انسانی عمل نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے، خدائی عمل ہے۔ اس انسان کا رابطہ زمینی رابطہ نہیں ہے، آسمانی رابطہ ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت کے استعمال کر رہا ہے۔ یہ جھوٹا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک معجزے کی تعریف ہوئی، تو خدا نے جس کو بھیجا، ہمارے بندوں کے پاس جاؤ، بندے گمراہی میں نہ پڑیں، سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے، اس کے لیے دلیل بینے کی شکل میں دیا۔ اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں علم کلام کی اصطلاح میں۔ اب جتنے انبیاء آئے، ہر نبی، بلکہ یوں کہوں ہر سچا نبی اپنے ساتھ معجزہ لے کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کا اژدہا بن جانا، ابراہیم کا معجزہ آگ کا گلزار بن جانا، سلیمان کا معجزہ بساط پر چلنا، عیسیٰ کا معجزہ مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ سارے نبی معجزے لے کر کے آئے۔ اب زمانہ آیا آخری نبی کا،
جس کے ہم امتی ہیں، جس کی نبوت کو ہمیں ثابت کرنا ہے، جس نے اسلام جیسا دین پیش کیا، احکام الہیہ کو حرام، حلال، واجب، مباح، مستحب، مکروہ کی شکل میں پیش کیا، کیسے مانے کہ یہ بھی نبی ہے؟ کیونکہ یہودی جو موسیٰ کے ماننے والے وہ کہتے نہیں آخری نبی تو آ چکا، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، آخری نبی تھے موسیٰ۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان کا کہنا کہ آخری نبی عیسیٰ کی شکل میں آ چکا، اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ ادھر وہ جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی، کافر، مشرک، ان کا بھی کہنا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہودیوں کے لیے بھی دلیل پیش کرنا ہے، عیسائیوں کے لیے بھی دلیل پیش کرنا ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی دلیل پیش کرنا ہے۔ اور ایک بات یہیں پر یہ بھی کہتا چلوں، جیسا دعویٰ ہوتا ہے دلیل بھی ویسی ہونی چاہیے، جیسا نبی ویسا معجزہ۔ اگر نبوت وقتی، عارض اور عارضی، علاقائی ہوتی ہے، معجزہ بھی وقتی، عارضی اور علاقائی ہوتا ہے۔ اگر نبوت ہے آفاقی، اگر نبوت ہے دائمی، تو معجزہ بھی وہ ہونا چاہیے جو آفاقی ہو، جو دائمی ہو۔ عزیزو، حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا ہے یا تھا؟ جناب سلیمان بساط پر اڑ رہے ہیں یا اڑتے تھے؟ حضرت ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے ہیں یا بناتے تھے؟ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں یا مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ رہے ہیں یا تاریخ میں پڑھتے ہیں؟ ابراہیم کا معجزہ آج موجود ہے یا تاریخ کا حصہ ہے؟ عیسیٰ کا معجزہ حی و حاضر موجود ہے یا تاریخ کا حصہ ہے؟ موسیٰ کا معجزہ تاریخ کا حصہ، ابراہیم کا معجزہ تاریخ کا حصہ، عیسیٰ کا معجزہ تاریخ کا حصہ۔ عزیزو، ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی تو وہ نبی تھے۔ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا، وہ نبی تھے۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ نبی تھے۔ اگر آج زندہ کرتے ہوتے تو آج نبی ہوتے۔ اگر موسیٰ کا عصا آج اژدہا بنتا تو آج وہ نبی ہوتے۔ نہ معجزہ موجود ہے نہ نبوت موجود ہے، لیکن جس کی نبوت کو قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے نبوت اگر باقی ہے تو معجزہ بھی باقی رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اب پیغمبر کے سامنے تین محاذ ہے، یہودیت کا محاذ، عیسائیت کا محاذ، کفار مکہ کا محاذ۔ تینوں محاذ کو فتح کرنا ہے پیغمبر، تینوں گروپ کو مطمئن کرنا ہے پیغمبر کو، تینوں کے سامنے اپنی صداقت کی دلیل پیش کرنا ہے پیغمبر کو۔ یہودیت کیا کہتی ہے؟ آخری نبی موسیٰ آ چکے، اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ عیسائیت آخری نبی عیسیٰ آ چکے، اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ موسیٰ کون سی کتاب لے کر کے آئے تھے خدا کی طرف سے؟ توریت۔ عیسیٰ انجیل۔ یہودی کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ کو توریت عطا کی، عیسائی دعوے دار ہیں اللہ نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی تھی۔ البتہ کچھ کتابیں میں نے ابھی پڑھی ہیں عیسائیوں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انجیل کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انجیل جو حواریوں نے عیسیٰ کی زندگی سے سمجھا تھا اسے انجیل کی شکل میں لکھ دیا۔ اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، انجیل نازل کی ہوئی کتاب تھی، اس میں بعد میں تحریف ہوئی۔ توریت اور انجیل یہ وہ کتابیں ہیں، خود یہودیوں اور عیسائیوں کا اعتراف ہے کہ ان میں بار بار تبدیلی ہوئی ہے۔
خاص طور سے یہودیوں کو تبدیلی کرنے میں بہت مہارت ہے. سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، رات کو دن، دن کو رات، حق کو باطل، باطل کو حق بنا دینا، یہ خاص خصوصی مشغلہ رہا ہے ان کا. اور نہیں معلوم یہ اتفاق ہے یا جان بوجھ کر کے انہی شعبوں میں یہ زیادہ گھستے ہیں جس میں تحریف کا امکان ہوتا ہے. آج نیوز ایجنسیاں جتنی ہیں دنیا میں، آپ ان پہ نظر ڈالیں کہ ان کے مالک کون ہیں، کون انہیں چلا رہے ہیں. وہی خصلت جو تحریف توریت پر انہیں آمادہ کرتی تھی، وہی خصلت آج نیوز ایجنسیوں میں گھس کر کے حقائق کو تبدیل کرنے پر آمادہ کرتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو توریت میں 12 تبدیلی ہوئی، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو مٹائے نہیں مٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر اعجازی شکل میں آیا ہے. وہ ذکر چیلنج کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے. قرآن کہتا ہے الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی جس کی یہ امت مسلمہ پیروی کر رہی ہے، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے. یہ وہ نبی ہے جس کا تذکرہ وہ توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. یجدون، دیکھیے عربی زبان میں ایک وجدہ ہے، ایک ہے یجدو. وجدہ ماضی یعنی پایا، مضارع استمرار کو بتاتا ہے، یعنی تھا، ہے، رہے گا. بہت بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے. اس کتاب کے سلسلے میں جس کی بقا کا کوئی بھروسہ نہیں، جس میں آئے دن تبدیلیاں حسب خواہش ہوا کرتی ہیں. پیغمبر ذرا بہت سنبھل کر کے یہ آیت پیش کیجئے. کل اگر یہودیوں نے آپ کا تذکرہ نکال دیا تو پھر صداقت کے اوپر حرف آ جائے گا. پیغمبر کہتے ہیں اگر یہ کلام میرا اپنا ہوتا تو مجھے تشویش ہوتی کہ آج میں کہہ رہا ہوں، کل اگر تبدیل کر دیا. کلام اس کا ہے جسے ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے. عزیزو، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ دعویٰ کیا. آج بھی اگر توریت اٹھا کر کے دیکھیں تو توریت میں یہ آیت ملے گی، اے موسیٰ، ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. یعنی ابھی موسیٰ آخری نبی نہیں ہیں، تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جس کی شان یہ ہوگی اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے. جب وہ بولے گا تو میرے نام سے بولے گا. عزیزو، موسیٰ ہے کون؟ موسیٰ ہے بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. یعقوب ہیں اسحاق کے بیٹے، اسحاق ہیں ابراہیم کے بیٹے، ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل، اسحاق. جو نسل اسحاق سے چلی وہ کہلائی بنی اسماعیل، بنی اسرائیل. اور جو نسل اسحاق کے بھائی اسماعیل سے چلی وہ کہلائی بنی اسماعیل. موسیٰ، ہم تمہارے بھائیوں کی نسل میں یعنی بنی اسماعیل میں تم جیسا ایک نبی پیدا کریں گے. یہودیوں، اگر موسیٰ آخری نبی ہوتے تو توریت کا یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے کہ ایک نبی پیدا کریں گے، وہ بھی بنی اسماعیل میں. عجیب ہے، اسماعیل سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ تک
کوئی نبی آن حضرت کے سوا آیا ہی نہیں۔ اے یہودیوں، تمہارے اوپر توریت کے بیان کے مطابق ایک نبی قرض ہے ہمارا، ایک نبی قرض ہے جس کا تعلق بنی اسماعیل سے ہوگا۔ اگر اس نبی کو نہیں مانتے ہو تو نبی پیش کرو دوسرا، اور وہ بھی کس شان والا ہوگا، اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے۔ اب ذرا پیغمبر کی شان کو قرآن سے پوچھئے، یہ کس صفت والا ہے؟ ما ینطقو، یہ وہ نبی ہے، ما ینطقو ان هو الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، یہ ہے خدا کی زبان، یہ وہی بولتا ہے جو خدا بلواتا ہے، یہ عام نبی نہیں ہے، ترجمان وحی الہی یہ نبی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عجیب ہے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، کتابوں کو بدلنے والی قوم، اپنی منشا کے خلاف ہر بات کو نکال دینے والی قوم، 1400 سال کے عرصے میں اس آیت کو نہ نکال سکی توریت سے، نکالے گی بھی کیسے؟ جب کبھی دست تحریف آگے بڑھتا ہے، خدا ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، خبردار یہ ہمارا معجزہ ہے، اس میں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انجیل اٹھا کر کے دیکھیں، یجدونہ مکتوباً فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی تذکرہ ہے، انجیل میں بھی تذکرہ ہے۔ تذکرہ انجیل کا اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ شہر ناصرہ میں داخل ہوتے ہیں تو بوڑھے یہودی جب انہیں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کہتے ہیں، اے عیسیٰ، کیا تم وہی نبی ہو جس کی بشارت موسیٰ نے دی تھی؟ یعنی یہودیوں کو موسیٰ کے بعد کسی نبی کے آنے کا بھی انتظار ہے، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ آخری نبی نہیں۔ عیسیٰ اگر کہتے ہاں میں وہی نبی ہوں تو ہمارے لیے ثابت کرنا مشکل ہوتا، لیکن عیسیٰ نے جواب کیا دیا؟ نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو اس نبی کی جوتیوں کا تسمہ باندھنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ سے افضل ایک نبی آنا باقی ہے۔ اب دنیا عیسائیت سے اسلام کا سوال ہے، ثابت کرو وہ نبی ہے کون؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو یہودیت کو محاذ توڑا توریت میں اپنے ذکر کو محفوظ رکھ کر کے، عیسائیت کے محاذ کو توڑا انجیل میں اپنے ذکر کو محفوظ رکھ کر کے، محفوظ ہے اور رہے گا۔ چیلنج ہے قرآن کا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کے قبضہ قدرت پہ ہر چیز ہے، تم سب کچھ بدل سکتے ہو لیکن اسے نہیں بدل سکتے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، اس ذکر کو تم نکال نہیں سکتے ہو۔ اب تیسرا محاذ ہے پیغمبر کے سامنے، کفار قریش کا محاذ۔ اب پیغمبر کو ایک معجزہ پیش کرنا ہے، اپنی نبوت کی حقانیت ثابت کرنا ہے ان کے سامنے۔ عزیزو، معجزہ عام طور سے اسی میدان میں ہوتا ہے جو میدان اس زمانے میں اس میدان کے فنکار موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معجزہ کسی ایسی فیلڈ میں کر دیا جائے جس سے لوگ واقف ہی نہ ہوں، اس کے بعد کہے کر کے دکھاؤ۔ نہیں، جس کے آپ ماہر ہیں، جس چیز کے آپ ایکسپرٹ ہیں، جس میدان میں آپ کو بڑا غرہ اور ناز ہوتا ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، اسی میدان میں عربوں کو دو چیزوں میں بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پر، دوسرے اپنی تلوار پر۔
زبان پر اتنا غرور، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ اپنے کو عرب اور دوسروں کو عجم، عجم مانے گونگا، یعنی زبان تو ہماری ہے، بقیہ تو سب گونگے ہیں، اتنا ناز تھا ان کو۔ اور اس زمانے میں عربی ادب نے جتنی ترقی کی تھی لٹریچر نے، یعنی وہ دور جسے ہم عصر جاہلیت کہتے ہیں، کسی اور چیز میں جاہل رہے ہوں لیکن زبان اور بیان اور ادب کے معاملے میں استاد تھے۔ اس زمانے کے لکھے ہوئے قصیدے آج بھی عربی ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کوئی عربی ادب پڑھنے نکلتا ہے ان قصائد سے بے نیاز نہیں مانا جاتا۔ سبعت معلقہ اس زمانے کے آج بھی ہمارے ہاں کے عربی ادب کے کورس میں شامل کیے جاتے، اس دور میں بھی۔ تو عربی زبان پہ ان کو بڑا ناز تھا۔ قرآن نے بھی اسی میدان میں چیلنج کیا، اسی میدان میں چیلنج کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو کتاب قرآن کے نام سے پیغمبر نے پیش کی ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، خود حضرت نے اپنے قلم سے لکھی اور پیش کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں یہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو ٹھیک ہے، جو کام ایک آدمی کر سکتا ہے وہ کام دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں کتاب محمد نے لکھی، تم بھی ایسی کتاب پیش کر دو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا۔ میرے حبیب ان سے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، خود پیغمبر نے لکھ کر کے اپنے افکار کو اللہ کے نام سے منسوب کر دیا، تو ان سے کہو ایسے ہی ایک کتاب یہ بھی پیش کر دیں۔ بحث عزیزو المعنی کی نہیں ہے، لفظ کی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا مفہوم تو بہت دور کی بات ہے، لفظ جس کے تم ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، ایسے ہی الفاظ کا مجموعہ تم بھی پیش کر دو، لیکن قیامت تک یہ پیش نہ کر سکیں گے۔ نہ صرف انسان، اگر جناتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، یہ بھی نہیں اکیلے بیٹھ کے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کو اپنا مددگار بنا لیں، پورا کمیشن تشکیل دے لیں، بورڈ بنا لیں، ساری دنیا کے ممتاز ادیب جمع ہو کر کے لکھنا چاہیں تو اس جیسی کتاب نہیں۔ پیغمبر نے چیلنج دیا، نہ لا سکے۔ اب پیغمبر نے ان کو ڈسکاؤنٹ دینا شروع کیا، وہ بھی ڈسکاؤنٹ بھی ایسا کہ جو کبھی کسی نے نہ دیا ہوگا۔ کاچا پوری کتاب ممکن نہیں، پوری نہیں ممکن۔ ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں یہ قرآن جھوٹ ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ قل فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ارے پیغمبر نے خود سے پوری کتاب لکھ لی، پورا قرآن، تم سے پورے قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے۔ 10 سورے لکھ کے لا کے پیش کر دو، 10 سورے، 10 کا بھی جواب نہ ہو سکتا۔ اب سنیے ڈسکاؤنٹ کتنا بڑا ہے، کئی 100% کا ڈسکاؤنٹ، بلکہ کئی 1000% کا۔ ارشاد ہوتا ہے پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، 10 سورے بھی ممکن نہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، سب کا جواب نہیں ہو سکتا، ایک سورے کا جواب لا دو۔ اس ایک سورے میں سورہ بقرہ ہونے کی شرط نہیں ہے،
کوئی سورہ سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، 3 جملے ہیں، صرف 3 جملے، 3 جملے اس طرح کے پیش کر دو، اسلام ختم۔ کیا یہ چیلنج ختم ہو گیا یا باقی ہے ابھی؟ میں نے عرض کیا تھا جیسی نبوت ویسا معجزہ، نبوت حضرت بھی باقی ہے، چیلنج آج بھی باقی ہے۔ صرف 3 جملے، 3 آیتوں کا یہ سورہ، 3 جملے اس جیسے، الفاظ کی یہی ترتیب، شوکت الفاظ یہی ہو، فصاحت یہی ہو، بلاغت یہی ہو، تمام فن زبان عربی کو ملحوظ رکھتے ہوئے 3 جملے اگر اس طرح کے پیش کر دو، اسلام ختم۔ عزیزو، آج اسلام کو مٹانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اب تک لاکھوں افراد مارے جا چکے، کروڑوں بچے یتیم، ہزاروں عورتیں بیوہ بنائی جا چکی، گھر کے گھر، آبادی کی آبادی، بستی کی بستیاں ویران کر دی گئی اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے؟ 3 جملے بنا کے پیش کر دو، خود بخود ختم ہو جائے گا اسلام، تمہیں چین اور راحت مل جائے گی۔ ارے کل کا جاہل عرب اگر نہ کر سکا، آج کی ترقی یافتہ دنیا ہی پیش کر دے۔ تمام دنیا کے بڑے بڑے صاحبان فکر و ذہن کو اکٹھا کر لو اور 3 جملے قرآن جیسے پیش کر کے اس کا خاتمہ کر دو، نہ مشکل تمہیں ایران کی رہ جائے گی، نہ افغانستان، نہ لبنان، نہ فلسطین، نہ ایریٹریا، نہ کشمیر، ساری مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی 3 جملوں میں۔ لیکن عزیزان محترم، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، ہزارہ افراد مارے جا رہے ہیں، 3 جملے پیش نہ کر دینا دلیل ہے اس بات کی خود انہیں بھی اسلام کی حقانیت کا یقین ہے، لیکن ذاتی مفادات اجازت نہیں دیتے ہیں اس کو تسلیم کر لیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزو، اسلام کا چیلنج یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چیلنج کن لوگوں کے سامنے اسلام نے کیا ہے؟ عربوں کے سامنے۔ عرب کو کیا تھے؟ عرب، ان کی غیرت تو مشہور ہے نا، آن کے اوپر جان دینے والے لوگ تھے یہ، معمولی سی باتوں پر برسوں یہ خونریزی کیا کرتے تھے۔ یہ ان سے برداشت نہیں تھا کہ ان کی مونچھ نیچی ہو جائے، چاہے گھر کا گھر ختم ہو جائے۔ اب سوچیں، ایسے غیور عرب کو پیغمبر بار بار چیلنج کر رہے ہیں، پڑوس میں ہیں، کہیں دور نہیں ہیں، رات کی نیند، دن کا چین ان کا حرام ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہو۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی حج کی رسم تھی، البتہ اسلام نے اس میں جو خامیاں تھیں اس کو دور کیا، جو گمراہیاں تھیں اسے برطرف کی، اصل حج کو باقی رکھا۔ حج کے موقع پر ایک بڑا میلہ لگتا تھا، ہر فن کے ایکسپرٹ اکٹھا ہو کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، من جملہ عربی زبان و ادب کے ماہرین بھی آیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر کا چیلنج آ رہا تھا بار بار، حج کا زمانہ آیا، عرب سرداروں نے ان ادیبوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ کہا کہ اتنے بڑے تم لوگ ادیب بنتے ہو، ارے ایک چھوٹے سے سورے کا تم مانند نہیں پیش کر سکتے؟ تو نہیں ہو جائے گا کام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وقت لگے گا بھائی،
کا کتنا کا 1 سال کا وقت تو ملنا ہی چاہیے. اگلا سال جب حج کا سیزن آئے گا ہم لوگ آئیں گے تو اس جیسا بنا کر کے سورہ پیش کر دیں گے. تو ٹھیک ہے اگلے سال. ان کا نہیں ٹھیک ہے اتنی آسانی سے نہیں. اب اس کے لیے کمیشن تشکیل دینا پڑے گا, اور ظاہر سے بات ہے کمیشن جب بنتا ہے تو اس کے لیے بجٹ بھی. اب ہم لوگ جب اسی کام میں لگے رہیں گے تو دوسرا کام تو کر نہیں سکتے ہیں, تو ہمارے اخراجات, ان کا بات سمجھ میں آ گئی, پورا خرچہ ہم تمہارا دیں گے اور پورا کریں گے. عربوں کے پاس دولت تھی, عجب عربوں کی دولت کے ساتھ بڑا کھیل ہے. یہ دولت ہمیشہ باطل کاموں ہی میں صرف ہوتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. پورا خرچہ ہم دیں گے, جاؤ تم جواب لے کر کے آؤ. گئے, سال گزرا, حج کا سیزن آیا, کل آئے جواب, نہیں جواب نہیں بن پایا. پوری کوشش کی مگر جواب نہیں بن پایا. یہ اصلا انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر, یہ کلام انسان نہیں ہے. بھائی ہم انسان ہیں, انسانوں کا کلام ہوتا تو اس کا جواب ہم پیش کر دیتے. اتنے میں قرآن نے ایک اور چیلنج کر دیا, مشکل کو آسان کر دیا. دیکھیے کسی چیز کا جواب پیش کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں عیب نکالنا, اس کی غلطیاں پیش کرنا, اس میں کیڑے نکالنا. آپ مجھ سے کہیں کہ اس جیسا ایک حال بنا دیجئے, میں تو نہیں بنا سکتا, لیکن آپ مجھ سے کہیں اس میں کمیاں کیا کیا ہیں وہ آپ پیش کر دیجئے. مجھے آپ کاغذ قلم دیجئے, میں پورا صفحہ بھر دوں گا. یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے نا, کمیاں نکالنا, کیڑے نکالنا. قرآن کہتا ہے جب جواب تو تم سے نہیں بن سکتا, چھوڑو, اس مشکل سے تمہیں معاف کیا. دوسرا آیا چیلنج, لو کان من عند اللہ, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی, کسی انسان کی تخلیق ہوتی. انسان کی تخلیق کی خاصیت یہ ہے, انسان کی لکھی ہوئی کتاب, اس کی تقریر, نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے. آج 10 سال پہلے جو رائے ہوتی ہے انسان کی, 10 سال کے بعد یقیناً اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے کہ نظریہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ نظریہ قائم ہوتا ہے معلومات کے ذریعے سے. جب کچھ باتوں کا علم آپ کو ہو جاتا ہے, اسی علم کی بنیاد پر آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. فرض کیجئے ہمارے بارے میں آپ نے ایک رائے قائم کی, جو کچھ آج تک آپ کو معلوم ہوا ہے ہمارے بارے میں اچھا یا برا, اسی کے بنیاد پر آپ نے ایک رائے قائم کر لی. فرض کیجئے قائم کر لیا, بہت اچھے آدمی ہیں. 1 مہینے کے بعد ہندوستان آیا, نئے حقائق لے کے آیا ہمارے بارے میں, ان کا یہ فلاں تو ایسے ہیں ایسے. اب آپ کی رائے وہی رہے گی جو 1 مہینہ پہلے تھی, یہ رائے تبدیل ہو جائے گی. یقیناً رائے تبدیل ہوگی. کسی بھی انسان کے پاس ساری معلومات نہیں ہیں. تدریجاً انسان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. نظریہ اور رائے قائم ہوتی ہے علم کی بنیاد پر. جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے, ویسے ویسے نظریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن خدا کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. خدا کیا یہ نہیں ہے آج اسے 10% معلوم ہے, کل اس کا علم بڑھ کر کے 20% ہو گیا, 25%, 30%. نہیں, اس کے ہاں جو علم کل تھا وہی آج ہے, وہی کل رہے گا. تو افکار کی بنیاد قائم ہوتی ہے معلومات پر. انسانی معلومات میں تبدیلی اور دگرگونی ہوا کرتی ہے, لہذا اس کے افکار اور خیالات میں بھی تبدیلی رہتی ہے. لیکن خدا جس کی معلومات میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تغیر نہیں,
اس سے کبھی کوئی چیز پنہا تھی ہی نہیں کہ اب انکشاف کے بعد نظریہ بدل جائے. لہذا وہ جو بات کہے گا، جو کتاب وہ بھیجے گا، جو تخلیق اس کی ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہ پایا جائے گا، کوئی تضاد نہ پایا جائے گا. لیکن جو کتاب انسان لکھے گا، خاص طور سے اگر کوئی کتاب 23 سال کے عرصے میں تدوین ہوئی ہو، بچپنے کے زمانے کے افکار اور ہوتے ہیں، جوانی کے زمانے کے خیالات اور ہوتے ہیں، بڑھاپے کے دور کے خیالات اور ہوتے ہیں. جب انسان دیہات میں رہتا ہے اس کی فکر اور ہوتی ہے، شہر میں آتا ہے فکر میں ارتقا ہوتی ہے، دنیا میں گھوم گھوم کے سفر کرتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں. بڑے سے بڑے صحافی کی رپورٹ پڑھیے، جو کچھ اس نے پیپر میں 10 سال پہلے لکھا ہے، جو آج لکھ رہا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے. تو قرآن کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہ ہوتی، غیر اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا، تو اس میں اختلاف بہت. اب تمہارے لیے بڑا آسان کام ہے، قرآن کو لے لو، شروع سے آخر تک دیکھو، جتنے اختلافات ملتے جائیں نوٹ کرتے جاؤ. جتنے نہیں، 2 اختلاف بھی اگر نکال لو کافی ہے، اسلام ختم. کہیں تو بڑا آسان کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اگلے سال ہم اس کا غلطیاں اور اختلافات نکال کے لائیں گے فہرست بنا کر. پھر 1 سال چلا. اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا، یہ ادیب پھر جمع ہوئے. عرب سرداروں نے پوچھا کیا بھائی لائے؟ کہ اختلاف ہو تو پیش کریں، اختلاف ہو تو پیش کریں. پھر قرآن نے ان کی مشکل کو حل کیا. قرآن نے ان کی مشکل کو، ظاہر سی بات ہے جسے پورا بھروسہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، معجزہ ہے. دیکھیے، ایک دفعہ ہوتی ہے غلطی نکالنا. اب تک یہ تھا کہ اختلاف نکالو. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے اس پوری کتاب میں کوئی نامناسب لفظ دکھا دو. غلط الگ سی چیز ہے، ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس لفظ کے بجائے یہ لفظ آپ رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو تبدیل کرنا ممکن ہے، جس کو تبدیل کرنا ممکن نہ ہو. بڑے سے بڑا ادیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن ایک دفعہ کہتا ہے سنو، تمہیں قرآن کے کتاب خدا ہونے میں شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد نے خود لکھ کر کے پیش کر دیا ہے. تو انسانی تخلیق کا خاصہ یہ ہے، ناممکن ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو جسے تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو. قرآن اللہ کی کتاب ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن وہ کتاب ہے جو مستحکم ہے، جس میں کوئی جھول نہیں ہے. ایک لفظ بھی اس کا اس قابل نہیں ہے جسے کہا جا سکے کہ یہ نامناسب لفظ ہے. غلط نہیں، نامناسب. اب جو پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا، اب تو ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا کام. کہا ٹھیک ہے، اگلے سال جب آئیں گے تو چن چن کے وہ الفاظ لا کر کے پیش کر دیں گے کہ اگر یہ الفاظ نہ ہوں تو بہتر تھا. بہت کام آسان، غلط نہیں ثابت کرنا ہے. نامناسب، تقاضائے وقت نہیں ہے، یا اس سے بہتر لفظ ممکن تھا، یہ رکھ دیا جائے. عربوں کے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی 3را سال ہے، خوب کھا پی چکے ہو، اگر اگلے سال لے کر کے نہ آئے تو اب وقت میں تمدید نہ ہوگی. اب تلوار ہماری، اب پیسے نہیں ملیں گے، اب اس کا حساب ہم تلوار سے لیں گے. خیر اگلا سال حج کا آیا. عرب سرداروں نے کہا کیا ہوا؟ کامیاب آئے ہیں، مل گئے الفاظ. پورے
قرآن میں 4 لفظیں ایسی ہیں غلط نہیں ہیں لیکن نہ ہوتی تو بہتر تھا. یہ لفظیں اب استعمال نہیں ہوتی ہیں. ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے پائے جاتے ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں. غلط نہیں ہے، پرانے اساتذہ نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی قلمکار اپنی تصنیف و تخلیق و شعر میں ان لفظوں کا استعمال کرے تو اسے معیوب مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر میر نے کہا تھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے. لفظ ٹک جو ہے غلط نہیں ہے، لیکن آج اگر کوئی شاعر، کوئی ادیب ٹک کا استعمال کرے تو اس کو نامناسب اور معیوب مانا جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی 4 لفظیں استعمال کی ہیں. دیکھیے کل آپ کو چھٹی ہے، میں 2 دن تک تو بہت کم پڑھتا رہا، لیکن آج تھوڑا سا اس کا بدلہ لوں گا، لیکن بہت زیادہ ہی لوں گا، مطمئن رہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 4 لفظیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جو مناسب نہ تھا ان کا استعمال. اب ان کا استعمال عربوں میں رائج نہیں ہے. لفظیں کون سی ہیں؟ ایک لفظ حضووا، مذاق اڑانا. پہلے حضووا کہتے تھے، اب استہزاء کہا جاتا ہے. دوسری لفظ عجاب، تعجب کے معنی میں. پہلے عجاب کہتے تھے، اب عجیب کہتے ہیں، شاید چیز. 4 لفظیں ہیں. قرآن مجید نے کبیر کے بجائے کبار کہا، استہزاء کے بجائے حضووا کہا، عجیب کے بجائے عجاب کہا، شے کے بجائے لشے کہا. اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، مستحکم کتاب، کوئی جھول نہیں، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ایک نہیں 4 لفظیں. بہت پریشان کر رکھا تھا، سنتے سنتے کان پک گئے تھے. دعوے پہ دعویٰ، چیلنج پہ چیلنج، یہ کر دو، وہ کر دو. وہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا اپنی صلاحیتوں پر. 4 لفظ. اب سوچئے مکے میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے. اور اسلام نے بڑی پریشانی پیدا کر دی تھی. خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے. باپ ادھر، بیٹا ادھر، بیوی ادھر، شوہر ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، پورا خاندان کا نظام بکھر گیا تھا. اور اب یہ ساری مشکلات دور ہونے والی ہیں، سب ختم. اچھا ایک بات دھیان میں رہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ 4 لفظیں اب استعمال ہوتی ہیں یا ختم ہو گئی؟ یہ وہی ہے جگہ جہاں پہ کہتے ہیں مدعی بھی وہی ہیں اور منصف بھی وہی ہیں. اعجاز یہی تو ثابت ہونا ہے، منزل اعجاز یہی تو ہے. یہی دعوے دار ہیں کہ یہ الفاظ متروک، اور فیصلہ بھی انہی کو کرنا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے کوئی الگ سے ثالث نہیں ہے، تیسری شخصیت. یہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ ادیب سب سے بڑے یہی ہیں جو چن کے لائے ہیں. انہی کا دعویٰ ہے، انہی کو فیصلہ بھی کرنا. اب یہ 4 ادیب ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ بیت الشرف رسالت مآب کی طرف روانہ ہیں. نعرے لگ رہے ہیں کہ آ گیا جواب، نکال دیا ہم نے وہ 4 الفاظ. پہنچے پیغمبر کی بیت الشرف. کیا بھائی بھیڑ کس چیز کی؟ حجی وہ 4 لفظیں لے کر کے آئیں. اچھا تو ایسا ہے کہ یہ ساری کی ساری بھیڑ ایک ساتھ ہم سے بات کرے گی؟ کوئی اپنا ایک نمائندہ انتخاب کر لو، چن لو، وہ ہم سے بات کرے. باقی سب سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. پردے کے پیچھے جا کے بات نہیں کرنی ہے، سب کے سامنے. لیکن جو تم میں سب سے بڑا ادیب ہے، سب سے بڑا،
جس پر پورا پورا بھروسہ تمہیں ہے، اسے چن لو تم۔ ایک بوڑھے خراٹ ادیب کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ہیں صاحب جو یہ کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادیب صاحب تشریف لائے بزم پیغمبر میں، پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عربوں میں، ایرانیوں میں ایک رسم ہے، جب کوئی ان کے یہاں آتا ہے تو وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں علماء کے لیے رائج ہے احترام میں، ان کے یہاں سب کے لیے رائج ہے، وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، جب میزبان بیٹھ جاتا ہے، مہمان بیٹھ جاتا ہے، تو مہمان جوابی احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ بوڑھا ادیب آیا، پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر بیٹھے، اب وہ کھڑا ہوا جوابی احترام میں۔ جب وہ بوڑھا بیٹھ گیا، پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ خوب غور کریں گے پوری توجہ کے ساتھ۔ پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر بیٹھے، وہ پھر کھڑا ہوا جوابی احترام میں۔ وہ بیٹھا، پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ اب بہرحال وفاداری تو برقرار رکھنی تھی۔ بوڑھے آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ اب جوابی احترام میں کھڑا تو ہوا، لیکن کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کراہتا ہوا کھڑا تو ہو گیا، لیکن یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ جملوں پہ غور کریں گے، یہ کہتا ہوا کھڑے گا ہوا، یا محمد انا رجل کبار، یا محمد انا رجل کبار اتتخذنی ہزوا وہذا منک لشیء عجاب۔ اے محمد، اے محمد، ارے میں بوڑھا آدمی ہوں، کیا اس عمل سے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور آپ جیسے صاحب خلق عظیم سے یہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اے عزیزو، 4 جملے قرآن سے چن کے لایا تھا۔ یہ 4 جملے پورے قرآن میں وہ استعمال ہوئے ہیں، پہلے استعمال ہوتے تھے، اب استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔ لیکن بوڑھے ادیب نے 4 جملے ایک ہی جگہ پر 4 لفظ ایک جملے میں استعمال کر کے بتا دیا۔ لفظ متروک نہیں ہوئی ہیں، آج بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمارا عناد ہے جو کہنے پر مجبور کر رہا ہے، لفظ متروک ہو چکی ہیں۔ عزیزو، 3 سال کی محنت میں 4 لفظ چن کے لائے تھے، پیغمبر نے ایک قیام و قعود میں انہیں باطل کر کے ثابت کر دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ 4 لفظیں ایک ہی وقت میں فیصلہ انہی کو کرنا تھا، اپنی ہی زبان سے فیصلہ کرا کے دکھا دیا پیغمبر نے کہ نہیں، لفظ نامناسب نہیں ہے، متروک لفظ نہیں۔ تو عزیزو، عربی زبان و ادب کا محاذ بھی فتح کر لیا پیغمبر نے۔ اب آیا عرب کی تلوار کا محاذ، عرب کی زبان کے مقابلے میں قرآن کو پیش کیا کہ اس جیسی کوئی کتاب ممکن نہیں۔ اور جب تلوار کا معاملہ آیا تو وہاں پہ ایک دفعہ پڑھ کر کے آواز دی جاتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نہ قرآن کا جواب ہے، نہ علی کی شجاعت کا جواب ہے۔ عزیزو، علی کی شجاعت تو ایک شمع ہے کردار علی کا، پورا کردار علی معجزہ ہے، پورا کردار علی معجزہ ہے۔ شجاعت علی کا اگر جواب نہیں، علم علی کا جواب ہے، سخاوت علی کا جواب ہے، شرافت علی کا جواب ہے، کس چیز کا جواب دے سکے گی دنیا؟
شرافت علی کا عالم یہ تھا کہ جب کسی سورما کو علی کی لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں منبر پر اس سے زیادہ واضح لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، جب کسی کو شمشیر علی سے بچنا ہوتا تھا تو اس طرح سے نیچے آتا تھا، سر نیچے اور پیر اوپر، اور شرافت علی نگاہیں موڑ لینے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میدان جنگ ہے، مد مقابل ایک دفعہ کہتا ہے کیا تم علی ہو؟ جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں میں علی ہوں۔ جتنا سوال اتنا ہی جواب تو ہونا چاہیے، لیکن علی اتنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کیا تم علی ہو؟ علی جواب میں کہتے ہیں ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اضافے کی کیا ضرورت ہے؟ اضافے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزو، جتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں، ہر جنگ میں ایک جنگ کو چھوڑ کے جہاں اپنا تعارف ماں کے نام سے کیا ہے، ہر جنگ میں علی نے اپنا تعارف باپ کے نام سے کیا۔ دیکھیے، تعارف میں عموماً وہی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو قابل فخر ہوتی ہیں، جو قابل فخر ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کمزور پہلو سے اپنا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ اب اس کو آپ سوچئے گا، اپنے عام ماحول میں دیکھیں، کبھی بھی اپنے تعارف میں کمزور باتیں نہیں پیش کی جاتی۔ علی کہتے ہیں ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کل کردار ابو طالب پر انگلیاں اٹھیں گی۔ علی ہر مجمع میں، ہر جنگ میں اپنا تعارف ابو طالب کے نام سے کراتے ہیں کہ اے علی کو جلی حروف میں لکھنے والے مورخ، اے علی کے کمالات کو بیان کرنے والے مورخ، یہ جان لے علی اپنے تمام کمالات اور شرافتوں کے باوجود ابو طالب کا بیٹا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر ابو طالب کے کردار میں کوئی کھوٹ ہوتا، اگر ابو طالب کا کردار کوئی مشکوک کردار ہوتا تو میں ابو طالب کو چھپا لے جاتا۔ میں کھلم کھلا کہتا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، مقابل میں آنے والے بھی بتائیں وہ کس کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہ علی تمہاری سخاوت بہت مشہور ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ مطلب کی بات کرو۔ علی یہ تلوار دے دوں مجھے، تلوار دے دوں؟ کون مانگ رہا ہے تلوار؟ دوست یا دشمن؟ کہاں پہ مانگ رہا ہے؟ گھر میں یا میدان جنگ میں؟ میدان جنگ میں مانگ رہا ہے۔ تلوار واحد ہتھیار ہے لڑنے کا۔ علی مجھے تلوار دو گے؟ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ علی تلوار دے دیں گے۔ ایک دفعہ علی نے تلوار اٹھا کے پھینک دی۔ تلوار کا پھینکنا تھا کہ بڑی تیزی سے جھپٹ کے اس نے اٹھا لیا کہ کہیں علی دوبارہ اٹھا نہ لیں، اور اب تلوار کو ہاتھوں میں نچاتے ہوئے کہتا ہے بڑا ناز تھا علی تمہیں اس تلوار کے اوپر؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا پھر کس چیز پہ ناز تھا؟ کہا ناز اس خدا پہ تھا جس نے یہ تلوار نازل کی ہے، اس ذات باری تعالی پہ ناز ہے جس نے علی کو خلق کیا ہے، جس نے علی کو یہ قوت عطا کی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ کانپنے لگا، اور بے ساختہ زبان پہ جاری ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو علی سے لڑنے آیا تھا، جو کفر کی حمایت میں آیا تھا، علی کے اس معجز نما کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا۔ عزیزو، ہم نے مجاہدوں کی
تلواروں سے کافروں کے گلے کٹتے بہت دیکھے ہیں، لیکن کفر کا گلا کٹتے فقط علی کے ہاتھوں دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن ایک معجزہ اور اہل بیت دوسرے معجزہ۔ دیکھیں پیغمبر نے جو کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب دونوں برابر کے ہیں تو جیسے قرآن کا جواب ممکن نہیں ہو سکتا ویسے اہل بیت کے جواب ممکن نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن معجزہ ویسے اہل بیت معجزہ۔ اہل بیت کا ہر عمل، علی معجزہ، فاطمہ معجزہ، حسن معجزہ، حسین معجزہ، حسین کی کربلا معجزہ۔ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، سب جانتے تھے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں اور انجام کیا ہوگا۔ حسین خود بھی بیان کرتے جاتے تھے کہ کربلا میں میری شہادت ہوگی۔ اس وقت سب یہ منع کر رہے تھے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو جائیے، عورتوں کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ محمد حنفیہ کہہ رہے تھے آپ انہیں مدینے میں چھوڑ جائیے، عبداللہ بن جعفر کہہ رہے تھے یہ بھروسے کے لوگ تھے، معتبر لوگ تھے، ہم ان کی حفاظت کریں گے مدینے میں۔ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت خدا یہی ہے کہ ہماری بہنیں اسیر ہوں۔ مجھے یہ جملے پہ غور کرتا بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ کیوں خدا کی مشیت یہ ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا۔ لیکن جب کربلا اور اس کے بعد کے واقعات کو پڑھا، جملے کی گہرائی اور جملے کا اعجاز سمجھ میں۔ عزیزو، اگر حسین اپنے ساتھ زینب و کلثوم و رباب و سکینہ کو نہ لے گئے ہوتے تو بنی امیہ نے اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے وہ ماحول قائم کر رکھا تھا کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ کربلا میں حسین شہید ہوئے، کربلا میں خاندان پیغمبر شہید ہو گیا، اور عالم اسلام یہ سمجھ رہا ہے کہ والعیاذ باللہ کچھ خارجی مارے گئے۔ یہ تو جب زینب و کلثوم و سکینہ اسیر ہو کر کے بازار کوفہ و شام میں گئی ہیں، انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا اور کون مارا گیا اور کس لیے مارا گیا۔ اس وقت ذہن بیدار ہوئے ہیں۔ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کوفہ اور کربلا میں کتنا فاصلہ ہے۔ کوفے میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ لشکر یزید بھاری تعداد ہے کوفے والوں کی۔ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفے میں اور شہر میں تیاری کی جا رہی ہے اسیروں کا تماشا دیکھنے کی، اسی کوفے میں ایک مومنہ ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ وہ خاتون ہے جسے فاطمہ زہرا کی کنیزی کا شرف حاصل ہے۔ عورتیں آتی ہیں ام حبیبہ کے پاس، اے ام حبیبہ، آج اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، سب لوگ ان کے تماشے کے لیے چل رہے ہیں، کیا تم نہ چلو گی؟ ام حبیبہ کہتے نہیں بیویو، میری شہزادی فاطمہ نے منع کیا تھا، دیکھو کبھی اسیروں کا تماشا دیکھنے مت جانا۔ عورتیں کہتی ہیں بی بی نے مسلمان اسیروں کے لیے منع کیا ہوگا، یہ تو خارجی ہیں، یہ تو دین اسلام سے خارج اسیر آ رہے ہیں،
ان کے تماشے میں کیا حرج ہے؟ عورتیں کسی صورت سے ام حبیبہ کو تیار کرتی ہیں، ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، قافلہ داخل ہوتا ہے، نیزہ ہے، نیزوں پہ کچھ سر بلند ہیں، ام حبیبہ کی نگاہیں جب ان سروں پر پڑتی ہیں تو دل میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک ہیجان ہے، چہرے تو کچھ جانے پہچانے نظر آتے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے ان چہروں کو؟ کچھ آشنا چہرے ہیں، لیکن ام حبیبہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ سر حسین کا سر ہو سکتا ہے، یہ سر علی اکبر کا سر ہو سکتا ہے، یہ سر عباس کا سر ہو سکتا ہے۔ ام حبیبہ اسی اضطراب اور بے چینی میں تھیں کہ ایک دفعہ ایک اونٹ ام حبیبہ کے گھر کے قریب پہنچا۔ ام حبیبہ نے دیکھا اونٹ پر ایک بیوی بیٹھی ہیں، بیوی کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ایک دفعہ بڑی حسرت سے بیوی کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ بیوی کہتی ہیں بولو بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو، بولو بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں کہنا تو چاہتی ہوں لیکن کیسے کہوں کہ میں پیاسی ہوں، آپ کی مجبوری مجھے کہنے سے روکتی ہے کہ میں پیاسی ہوں۔ جب ام حبیبہ نے سنا کہ بچی پیاسی ہے، کہتی بی بی رکو رکو، میں بھی بچی کے لیے پانی لے کر کے آتی ہوں۔ ام حبیبہ ایک کوزے میں پانی لے کر کے آئیں، لا کر کے بی بی کو دیا، بچی کو پانی پلا دیجئے اور اس سے کہیے میرے لیے 2 دعائیں کر دے، اس لیے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے یتیموں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، بس یہ سننا تھا۔ ان بی بی نے کہا بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو۔ بتاؤ بی بی تمہاری کیا دعائیں ہیں؟ ارے دعا کرا دو میرا شوہر سفر میں ہے، ساتھ خیریت کے واپس آئے، میرے بچوں کے سر پہ اس کا سایہ قائم رہے۔ ارے ننھی بچی نے ننھے ہاتھ اٹھائے، ایک کل کے پالنے والے، ارے اس کے بچے ہماری طرح یتیم نہ ہوں، اس کا شوہر خیریت سے واپس آئے۔ بتاؤ بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی دعا کرا دو مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ بس مدینے کا نام سننا تھا کہ ان بی بی نے کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کرے مدینے جاؤں گی اپنے شہزادوں کی زیارت کروں گی، اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی۔ کہا کون شہزادے کون شہزادی؟ ارے میرا شہزادہ حسین، میرا شہزادہ اکبر، میری شہزادی زینب۔ یہ سننا تھا۔ ان بی بی نے کہا اے بی بی بتاؤ کیا تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کیا تم حسین کو جانتی ہو؟ کرے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، گودی میں کھلایا ہے، ارے فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ ان بی بی نے سر پیٹ لیا، چہرے سے بال ہٹائے، اے ام حبیبہ ارے اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، وہ ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا حسین کا بیٹا زین العابدین، میں حسین کی بہن زینب، یہ ہے بچی حسین کی سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پڑھنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پڑھنے والے ہمیں توفیق کرامت فرما، ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔